ہم اس وقت مسلم مسئلہ لا بورڈ کے اسٹیج پہ ہیں. مسلم مسئلہ لا بورڈ کی رکن ہیں اور یہاں اسپیکر بھی تھی. میم کیا کہیں گے جو قانون اس طرح کا لاگو کیا گیا ہے اتراکھنڈ میں اور اس کو پورے ملک میں لاگو کرنے کی تیاری چل رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ UCC جو اتراکھنڈ میں لاگو کیا گیا ہے یہ ایک جو ہے سیاسی ایجنڈا ہے اور ان کی اپنی جو ہے دیرینہ خواہش ہے کہ یہاں پر جو ہے کوئی اور مذہب کو پنپنے نہ دیا جائے. UCC جو ہے کچھ اور نہیں ہے, یہ ایک برہمنس کی تہذیب ہے جو طاقت کے زور پر وہ تمام لوگوں پر نافذ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ انشاءاللہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں اس کی بھرپور مخالفت کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کا ذہن بھی تیار کرے گا کہ یہ جو ہے ہم کو ہمارے مذہب سے ہٹانے والی چیز ہے. آپ نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ آسام کے اندر ایک قانون بنا کر کے جو لڑکیاں 18 سال کے نیچے تھیں ان کا نکاح ہوا تھا, چاہے 10 سال پہلے نکاح کیا ہو, ایسے ہزاروں لوگوں کو اس نے جیل میں ڈال دیا. پھر یہ قانون آنے کے بعد اس طرح کے مسئلے تو اور پیدا ہوں گے, تو اس کے لیے کیا تیاری ہے؟ جیسا کہ دیکھیے میں ابھی یہ بھی بتائی ہوں کہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے, چاہے وہ چائلڈ میرج ہو, چاہے طلاق کا مسئلہ ہو. طلاق کے مسئلے میں بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہم وطن لوگوں میں طلاق کا پرسنٹیج ہم سے بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اور ہمارے یہاں جو ہے طلاق بہت کم فیصد ہے طلاق کا, اور ان کے پاس جو ہے طلاق کا ہونا کوئی جرم نہیں مانا گیا, اور وہاں پر جو ہے آدمی کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. اور صرف جو ہے مسلمان قوم کو جب آپ ٹارگٹ کرتے ہوں تو اس طرح کے جو ہے قوانین جو ہے ان کے ذہنوں میں آتے بھی ہیں اور اس کو جو ہے قوانین بناتے بھی ہیں. آپ خود دیکھیے, اندازہ کیجئے کہ کیا آج ہمارے سکھ بھائی ہیں, کیا ان کے یہاں طلاقیں نہیں ہوتی ہیں؟ آپ جو ہے ہمارے کرسچن بھائیوں کو دیکھ لیجئے, کیا ان کے یہاں طلاقیں نہیں ہوتی ہیں؟ ان کے یہاں ہم سے زیادہ جو ہے طلاقیں ہیں. ابنڈنٹ کیسز بہت زیادہ ہے, کسی پہ کوئی گرفت نہیں ہے, کسی کو کوئی سزا نہیں ہے. صرف اسلام کے ماننے والوں کے لیے یہ سزا کیوں, اور وہ بھی یہ کہ جو اس کو جرم کے دائرے میں لایا گیا, اور جب جرم کے دائرے میں جب لایا جاتا ہے تو اس کا پورا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے. چاہے وہ ایک پیسے کا بھی اگر آپ اس پہ جرمانہ لگا دیں تو ہمارے بھائیوں کی تو کوئی وہی نہیں رہے گی, فیوچر ہی نہیں رہے گا ہندوستان میں. ہاں, ہم دیکھ رہے ہیں 2014 کے بعد سے حکومت جو بھی اپنے ذہن بناتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے پوری شدت سے کرتی ہے, وہ اس پہ کامیاب بھی ہوتی ہے. ابھی دیکھیے وقف بورڈ کا ہی مسئلہ ہے, کتنی محنتیں کی گئی, مسلمانوں کی طرف سے کس طرح احتجاج کیا گیا, لیکن پھر بھی وہ بل پاس کرنے کے کگار پہ ہے, وہ پاس کیا جائے گا ایسا لگ رہا ہے. اگر اس طرح کے بل پاس ہوتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ نہیں, وقف ترمیمی بل کا اگر آپ بغور جائزہ لیں گے اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وقف بائی یوزر. بھائی آپ جو چیز دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے لیے پوری طرح سے جو ہے اس کو ایکسکیوز کرتے ہیں, اور وہی چیز جو ہے آپ مسلمانوں سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کا ثبوت دیں. جیسا کہ مثال کے طور پر جو ہے کوئی مندر ہے 400 سال پہلے, وہ اس کے کاغذات آپ نہیں پوچھ رہے. کوئی گرودوارہ ہے اس کے کاغذات آپ نہیں پوچھ رہے. کوئی جو ہے چرچ ہے اس کے کاغذات نہیں پوچھ رہے. اور یہ دیکھیے کہ ہمارے ہندوستان میں 1000 سال جب مسلمان حکومت کرے, ایک نہیں ہزاروں مساجد ہیں جو 100 سال پہلے کی ہیں. آج آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے یہ اس کے کاغذات لائیے, تو یہ کاغذات کہاں سے لائیں گے؟ یہ وقف ترمیمی بل کچھ اور نہیں ہے, ہمارے مسلمانوں کے مساجد, مدارس, قبرستانیں, خانقاہیں, درگاہیں, یہ تمام چیزوں کو ہڑپنے کی جو ہے مکمل سازش ہے جو قانونی طور پر جو ہے حکومت ہڑپنا چاہ رہی ہے, اور ہماری شناخت کو, اسلام کو, مسلمانوں کو جو ہے ہندوستان میں مٹانا چاہتی ہے. تو اس کے لیے ہم آخری حد تک جو ہے کوشش کریں گے اور اس کو جو ہے ہرگز جو ہے نافذ نہیں ہونے دیں گے. آپ CNRC کا بھی دیکھیے, اس کا جو ہے کس طرح سے جانبدارانہ قانون بنایا گیا ہے. تمام کے لیے جو ہے شہریت ہے اور مسلمانوں کو جو ہے اس سے ایکسکلوڈ کر دیا گیا. آپ کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح CNRC میں آپ روڈ پہ آئی تھی, جس طرح قانون آتا ہے تو آپ ہر جمہوری طریقہ اپنائیں گے, ہر جمہوری طریقہ اپنائیں گے, وقف ترمیمی بل کی مخالفت کریں گے اور اس کو جو انشاءاللہ نافذ ہونے نہیں دیں گے. اور ہم اپنے مساجد کا, مدارس کا, قبرستانوں کا پوری طرح سے تحفظ کریں گے, اور انشاءاللہ 1 انچ بھی جو ہے ہم جانے نہیں دیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ منصف بشرا عابدی صاحب ہے, مسلم مسئلہ لا بورڈ کے مجلس عاملہ ہیں. میم کیا کہیں گے 2 دن پہلے کہ قانون پاس کیا گیا UCC کا اتراکھنڈ میں, اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, وہ ہمارے لیے تو ناقابل قبول ہے,
ابھی بورڈ کی قیادت یہ فیصلہ کرے گی کہ کیا کرنا ہے. ویسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جمعیت العلماء اس کو چیلنج کر رہی ہے کورٹ میں, اور اسی طرح انشاءاللہ بورڈ کی قیادت بھی بہت جلد اس سلسلے میں کوئی اقدام کرے گی. ہندو کچھ تنظیمیں ہیں جو ہندوستان میں کام کرتی ہیں, انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور ان کی مانگ ہے کہ ہر جگہ اس کو لاگو کیا جانا چاہیے. نہیں, ان کا قانون اس سے زیادہ متاثر نہیں ہو رہا نا, وہ تقریباً ہندو کوڈ بل کے قریب ہی ہے. جو چیز متاثر ہو رہی وہ اسلامی شریعت ہے, اس لیے ان کا یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ وہ اس کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کی تائید کر رہے ہیں. مسلمان مطمئن نہیں ہیں, مسلمانوں کے شرعی قانون پہ اس کی زد پڑ رہی ہے, اس لیے مسلمان اس کو قابل قبول نہیں سمجھتے, قابل برداشت نہیں سمجھتے. اگر وہ قانون آتا ہے تو پھر مسلم پرسنل لا بورڈ اور آپ لوگ کیا مسلم کریں گے؟ پرسنل لا بورڈ جو ہے ابھی اس سلسلے میں مجھے امید ہے کہ بہت جلد عاملہ کا اجلاس ہوگا. دونوں مسئلے جو آپ کو معلوم ہیں کہ اوقاف کا مسئلہ بھی ہے, اور اس پر کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے, اور اس کے علاوہ یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ بھی آ گیا ہے. تو اس کو کس طرح سے چیلنج کرنا ہے یا اس کے سلسلے میں کیا اقدام کرنا ہے, یہ طے کرنے کے لیے بورڈ کی مجلس عاملہ فیصلہ کرے گی. اس وقت ہمارے ساتھ عشرت شہاب صاحب ہے جو ابو عاصم اعظمی صاحب کی بہن ہے, اور آج جو پروگرام ہوا اس کی کنوینر ہے. تو کیا کہیں گے میم, آج کا پروگرام وہ کس طرح کا تھا؟ الحمدللہ بہت اچھا پروگرام تھا. جس مقصد سے ہم نے کیا ہے بس اللہ اس کو کامیاب کرے, اور یہ جو میسج ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں لیڈیز کے پاس, انشاءاللہ ہم کو پوری امید ہے کہ یہ نیٹ ورک بڑھے گا یہاں سے. UCC وغیرہ قانون اتراکھنڈ میں لاگو ہوا اور دوسری جگہ بھی لاگو کرنے کی تیاری ہے, وقف کا مسئلہ ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آتا ہے تو پھر کیا کچھ ہوگا آپ لوگوں کی طرف سے؟ نہیں, ہماری طرف سے تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایسا نہ ہو, اور ہم ہمارے لوگوں میں اس کی بیداری کریں گے, بتائیں گے. اور پوری امید, جیسے ٹرپل طلاق کا ہوا تھا, بہت بڑی تعداد میں ریلی نکالی, پروٹیسٹ کیا, انشاءاللہ ہم انت تک محنت کریں. کہنا چاہ رہی کہ حکومت اگر باز نہیں آئی تو ہم پھر سے شاہین باغ بنائیں گے. بالکل شاہین باغ بنائیں گے, اسی طرح سے ہم جمع کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے, جو کر سکتے ہیں اپنے انشاءاللہ ضرور کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت ذکیہ فرید صاحب بھی ہیں. ہم ذکیہ فرید صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کافی دنوں سے آپ مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس طرح کے کاموں میں آپ سرگرم رہتی ہیں, کیا کہیں گے آج کا پروگرام جو آپ نے رکھا تھا؟ یہ شروعات تو نہیں ہے, خیر ہم نے اس کے پہلے بھی بہت کام کیا ہے. 3 طلاق کے ٹائم پر ماشاءاللہ 2 لاکھ کے اوپر عورتیں جمع کیے تھے اور بہت کام کیے تھے, اور اس کے بعد NRC CA اس میں بھی کرے اور کرتے آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ابھی جو UCC کا آپ بول رہے, یہ کام ہم لوگ اور جاری رکھیں گے اور اس کو آگے بڑھائیں گے. جیسے ہماری شریعت کی کال ہے کہ عورتیں ہم اس چیز کے لیے لڑیں, ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے آگے بھی. آج کا جو پروگرام تھا وہ اس کا ٹاپک کیا تھا؟ صرف UCC ہی ایک مدعا تھا یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی مدعا تھا آج کے پروگرام میں؟ نہیں, صرف UCC ہی نہیں تھا, وقف کا تھا, طلاق کا تھا, اور مین تھا کہ ہماری جو عورتوں کو جو یوز کیا جا رہا ہے, ہماری عورتوں کو جو غلط اس میں یوز کر کے ہمارے شریعت کو خلاص کرنے کی کوشش کر رہے, یہ خاص اس کے اوپر تھا.